وقت کا دامن بھی کم ہے اور ہمارے بہت سے مہمان ابھی آج الحمدللہ آپ کے شہر کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ دارالعلوم محمدیہ سے 26 بچے مفتی، عالم اور حافظ بن کر نکلے۔ ہمارے 11 نوجوان فضلاء جنہوں نے تخصص کیا ہے یعنی مفتی بن کر نکل رہے ہیں، 10 ہمارے فضلاء جنہوں نے دور حدیث شریف مکمل کیا ہے، اور 5 ہمارے بچے جن کی بسیوں میں اللہ نے اپنی آخری اور لا ریب کتاب محفوظ کی۔ تو گویا اس درسگاہ نے جو اتنی تنگ سی جگہ پر یہ خدمت سر انجام دے رہی ہے، اس محلے کو، علاقے کو، شہر کو 1 سال میں 26 مفتی، عالم، حافظ مہیا کیے ہیں۔ کہو الحمدللہ، اور اونچی آواز سے کہو الحمدللہ۔ اور یہ ان دینی مدارس کی برکت ہے، ان بوریوں اور چٹائیوں کی، ان درسگاہوں کی، کہ آج الحمدللہ پاکستان میں 1 سال میں 1 لاکھ حافظ اور 25,000 عالم تیار ہوئے۔ پورے عالم اسلام میں اتنی تعداد دنیا کے کسی اسلامی ملک میں بشمول عرب ممالک، بشمول امارات اور سعودی عرب، انڈونیشیا، کسی ملک میں حفاظ علماء کی اتنی تعداد نہیں ہے جتنی پاکستان میں یہ مدارس آپ کو دے رہے ہیں۔ پچھلے سال شعبان کے مہینے میں سعودی عرب نے ہم سے پوچھا، آپ کی وفاق المدارس جو ہمارے مسلک اہل سنت علماء دیوبند کے مدارس کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کا، اور اس نیٹ ورک کے ساتھ اس وقت الحمدللہ 23,500 مدارس کا الحاق ہے۔ کتنے؟ یہ بھی باتیں یاد رکھا کریں۔ آپ نے آلو ٹماٹر تو بڑے یاد رکھتے ہو، دکان کی چیزیں، دفتر کی چیزیں، زمین کی، لیکن ان چیزوں سے مسلمان ناآشنا ہے۔ وفاق المدارس جو مسلک اہل سنت علماء دیوبند کے مدارس کا بورڈ ہے، اس کے ساتھ کتنے مدارس کے الحاق ہے؟ باقی 4 مسالک، تنظیم المدارس بریلی مسلک، وفاق المدارس السلفیہ اہل حدیث مسلک، وفاق المدارس الشیعہ شیعہ وفاق، اور رابطۃ المدارس جماعت اسلامی، ان 4 مسالک کے 4 بورڈوں کے کل مدارس ملا کر 9,000 بنتے ہیں، اور اکیلے وفاق المدارس کے ساتھ 23,500 مدرسوں کے۔ گویا ملک کے 75% مدارس، 75% درسگاہیں، 75% پڑھنے اور پڑھانے والے الحمدللہ مسلک اہل سنت علماء دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو سعودی عرب نے ہم سے پوچھا، آپ کے وفاق المدارس کے تحت اس سال پاکستان میں کتنے حافظ تیار ہوئے؟ ہم نے کہا حفظ اور دہرائی کے بعد، ہر حافظ تو امتحان نہیں دیتا، جس کی دہرائی مکمل ہوتی ہے وہ دیتا ہے، دہرائی کے بعد جن کا امتحان کے لیے داخلہ آیا ہے ان کی تعداد 63,655۔ کتنی؟ 63,600۔ اور گھر جا کر اپنے بچوں کو، گھر والوں کو بھی یہ باتیں بتایا کرو، ہاں صرف جلیبیاں اور کیلے ہی نہ لے کر جایا کرو، یہ دولت بھی لے کر جایا۔ کتنے طلباء کا داخلہ ہے؟ 63,600۔ سعودی عرب والے کہنے لگے، رابطہ عالم اسلامی والے، یہ کیسے ہو سکے؟ ہمارے یہاں سعودی عرب میں 1 سال میں 5,000 حافظ تیار ہوتے ہیں، پاکستان میں 63,000 کہاں سے آتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں پاکستان غریب ملک ہے، یہ پاکستانی بیچارے ہمارے یہاں مزدوری کرنے آتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کچھ کھانے کو بھی ملتا ہے نہیں ملتا، تو حافظ ہونا تو بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے ایک عالم تھے مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ، کہنے لگے میں لیبیا گیا، 1 ارب مجھے ملا صبح کے وقت، کہنے لگا آج عصر کے بعد میں آپ کو ایسی چیز کھلاؤں گا جو آپ نے کبھی نہیں کھائی ہوگی۔ کہنے لگے سارا دن سوچتا ہوں پتہ نہیں کیا کھلائے گا، عصر کے بعد دیکھا، بڑا مجھے تجسس اور شوق تھا، پتہ نہیں کیا کھلائے گا، عصر کے بعد دیکھا تو 2-3 کچے کچے امرود لے کر آئے،
ساڑھے پاس کھوتے بھی نہیں کھاتے جڑے تو لے کھا گئے. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے ہاں مزدوری کرتی ہے، غریب ملک ہے، 63,000 کہاں سے آتے؟ انہوں نے کہا ہمارے یہاں 5,000 تو آپ کے یہاں 63,000 کہاں سے؟ ایسا کہ کوئی تیل کا نہیں ہے نا تھوڑے کو زیادہ نکل آیا تھا حافظ بھی زیادہ، اس کا تیل سے تعلق نہیں ہے، یہ تو الگ محنت ہے. پھر انہوں نے اپنے طور پر تحقیق کی، انہیں معلوم ہوا کہ ایک بھی کم یا زیادہ نہیں، یہ 63,655 ہی ہیں. پھر 9 رمضان کو جدہ میں ایک بہت بڑی تقریب میں گورنر جدہ نے 30 اسلامی ملکوں کے نمائندوں کی موجودگی میں وفاق المدارس عربیہ پاکستان کو ایک سال میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ حافظ تیار کرنے پر دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا. اوہ الحمدللہ، یہ پاکستان کے مدارس کے اعزاز ہے، ان مدرسین کے اعزاز ہے جو کشمیر اور شمالی علاقہ جات اور بلوچستان کے پسماندہ علاقوں کی پہاڑوں کی چوٹیوں پر چوپڑوں میں بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھا رہے ہیں. کبھی تنخواہ ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، یہ ان کا اعزاز ہے. اور میں نے پوری پاکستانی قوم اور پاکستانی حکومت کا اعزاز ہے، اور میں نے ارباب حکومت سے کئی دفعہ کہا یہ اعزاز تمہیں سمجھ میں نہیں آتا. باہر سے وہ کھلاڑی جیت کر آ جائے، گیند کو ادھر ادھر کر کے آ جائے، ادھر سے مارے ادھر چلی جائے، ادھر سے مارے ادھر چلی جائے، اس حضری نے کہیں تو جانا ہے، اس کو تم سر پہ بٹھا لیتے ہو. کوئی باکسر کسی کو موقع مار کے آ جائے، اس کو تم سر پہ بٹھا لیتے ہو. یہ اعزاز تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ الحمدللہ ایک سال میں پاکستان کے وفاق المدارس نے پوری دنیا میں 63,655 حافظ تیار کر کے پوری دنیا میں پاکستان کا نام اور پاکستان کے وقار کو بلند کیا. اور یہ میں عرض کر رہا ہوں یہ دستگاہوں کی برکت ہے کہ آج الحمدللہ دین ہم تک پہنچ رہا ہے. عالم بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، قاری بن رہے ہیں. ہمارے ان علماء کی ذمہ پاور پلانٹ لگانا نہیں تھا، شوگر ملیں قائم کرنا نہیں تھا، ایکسپورٹ امپورٹ کنٹرول کرنا نہیں تھا، پل بنانا نہیں تھا. ہمارے ذمے عالم بنانا، حافظ بنانا، قاری بنانا، مبلغ بنانا، مصنف بنانا، خطیب بنانا، یہ کام تھا. بتاؤ مل رہے یا نہیں مل رہے؟ بولو. کبھی پنڈی میں، لاہور میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، پشاور میں، حیدرآباد میں اعلان ہوا اور رمضان سے پہلے ان دنوں میں کہ اس سال رمضان میں قرآن سنانے کے لیے حافظ نہیں ملیں گے، لوڈ شیڈنگ ہو گئی. پتہ نہیں کدھر گئے، مل ہی نہیں. ہاں کسی مسجد میں سن لو، باقی صورتوں پر گزارا کر لو، لوڈ شیڈنگ ہو گئی. اس کہتے ہیں 2 گھنٹے بجلی آئے گی، پھر 2 گھنٹے جائے گی، باقی گزارا کرو. ہمارے ہاں ایسا نہیں. الحمدللہ جو کام قوم نے ہمارے سپرد کیا، نہ صرف حافظ مل رہے بلکہ یہ تعداد وہ ہے کہ پوری عرب دنیا میں قرآن کے اتنے حافظ تیار نہیں ہوتے جتنے یہاں تیار. اس وقت بھی سعودی عرب میں جس سرزمین پر قرآن نازل ہوا ہے، تازہ ترین گنتی کے مطابق 7,500 پاکستانی قاری قرآن پڑھا. سعودی عرب کی سرزمین پر کتنے؟ ابھی جو امام کعبہ تشریف لائے تھے لاہور میں، ہم نے انہیں استقبالیہ دیا. وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ جہاں میری عقیدت، محبت، مودت کے اور بہت سے اسباب ہیں، وہاں ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ میں نے جن اساتذہ سے قرآن پڑھا ہے وہ سارے کے سارے پاکستانی ہیں. حرم کے امام یہ کہہ رہے ہیں. اور میرے بھائیوں آج بھی آپ غور کریں کہ اس گئے گزرے دور میں بھی، ادھر تو نہ دیکھا، اس گئے گزرے دور میں بھی بر صغیر کے مسلمانوں میں دینی شعور، دین کی محبت، اعمال کے جذبے پہلے سے دنیا کے مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ. صدر وفاق المدارس عربیہ پاکستان استاد المحدثین حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم حج پہ تشریف لے گئے. حضرت کو 60 سال ہو گئے بخاری شریف پڑھاتے ہوئے. اس وقت 95-96 سال عمر ہے. حرم کے بڑے امام شیخ سمیل نے حضرت کی کھانے کی دعوت کی، گھر پہ بلایا اور فرمانے لگے شیخ سمیل میں خود آپ کے ہاتھ دھلاؤں گا. حضرت نے فرمایا نہیں. فرمانے لگے نہیں، میں خود ہاتھ دھلاؤں گا اور پھر وجہ بتاؤں گا کہ میں نے کیوں آپ کے ہاتھ دھلائے.
خیر انہوں نے ہاتھ دھلائے اور وجہ بتائی. کہا میں 50 سال سے عالم اسلام کے اس مرکز میں حرم میں امامت کر رہا ہوں. پوری دنیا سے عرب عجم کالے گورے مسلمان یہاں آتے ہیں. کہنے لگے میں سب کو دیکھتا ہوں. کہنے لگے میں عرب ملکوں کے لوگوں کو دیکھتا ہوں, ہمارے عرب نماز کا سلام پھیرتے ہی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے ملکوں کے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں, کوئی دعا مانگ رہا ہے, کوئی نفل پڑھ رہا ہے, کوئی تلاوت کر رہا ہے, کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے, کوئی طواف کر رہا ہے, کسی نہ کسی عمل میں لگے ہوتے ہیں. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے, اس لیے میں نے آپ کے ہاتھ اٹھایا. آج الحمدللہ اس ملا نے چپراسی سے کم تنخواہ میں گزارا کر کے, مسجد کے کسی چوک اور حجرے میں گزارا کر کے, ساری آسائشوں سے منہ موڑ کر بھی اس نے کلمے سے, قرآن سے قوم کا رشتہ ٹوٹنے, اس کی درسگاہ کبھی بند نہیں ہوئی. اذان مسجد کے میناروں سے اس نے کہنا نہیں چھوڑی, مصلی نہیں چھوڑا, ممبر نہیں چھوڑا, اپنا حلیہ نہیں بدلا, لباس نہیں بدلا, قوم کی رہنمائی کرنے کو اس نے نہیں چھوڑا, ہر قسم کے حالات. ہمارے ادھر ہری پور کے ساتھ سکندر پور ایک گاؤں ہے, وہاں ایک عالم تھے مولانا خلیل احمد صاحب رحمہ اللہ. ان کے گاؤں والے ان کو 30 روپے تنخواہ دیتے تھے. کتنی؟ 30. گجرانوالہ سے خط آیا, حضرت آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں, ہم آپ کو 300 روپے تنخواہ دیں گے. انہوں نے فرمایا جہاں میں کام کر رہا ہوں مجھے کرنے دو, تمہیں 300 روپے پر کوئی اور مل جائے گا, میرے گاؤں والوں کو 30 پر اور کوئی ملے گا, اس لیے مجھے یہ رہنے دو, کام کرنے دو. ساری زندگی اسی 30 روپے پر گزار دی. اور الحمدللہ یہ قوم کی بڑی ضرورت ہے, قوم کی بڑی ضرورت ہے. ٹھیک ہے کہ یہ بھی ہونا چاہیے, وہ بھی ہونا چاہیے, لیکن میں کہتا ہوں ان مساجد کو آباد رکھنا, ان مدارس کو آباد رکھنا, ان درسگاہوں کو آباد رکھنا, قوم کو دین پہنچانا اور دین کے ساتھ تعلق قائم رکھنا, یہ قوم کی سب سے بڑی ضرورت ہے یا نہیں؟ اور اس ضرورت کو الحمدللہ یہ علماء اور مدارس پورا کر رہے ہیں. آج 25 لاکھ بچے ان مدارس میں پڑھ بھی رہے ہیں اور 25 لاکھ بچوں کی ان مدارس کفالت بھی کر رہے ہیں. اور اگلی بات بھی عرض کروں, پوری دنیا میں کسی اسلامی ملک میں اتنی قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی جتنی پاکستان میں ہوتی. اس وقت ان مدارس میں 10 لاکھ بچے اور بچے قرآن مجید یاد کر رہے ہیں. کتنے؟ اور ایک بچہ جو صبح سے شام تک قرآن یاد کرنے والا پڑھتا ہے, چھٹی کا وقت نکال کر 10 گھنٹے روزانہ پڑھتا ہے. اور ایک حافظ, ایک بچہ ایک آیت ایک رکوع کئی دفعہ دہراتا ہے. ایک حافظ 20 منٹ میں ایک پارہ اور 1 گھنٹے میں 3 پارے پڑھ لیتا ہے. تو 10 گھنٹے میں کتنے پارے پڑھ لیتے ہیں؟ آپ کی 3 کہے گا, کوئی 13 کہے گا, بڑا مشکل صاحب ہے. امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تقریر کر رہے تھے نا, ان کی تقریر میں ہندو بھی تھے. شاہ جی نے کوئی اسی طرح حساب کتاب کی بات پوچھی, مسلمانوں نے غلط بتائی. ہندو ہنسا کہ مسلمان کو اتنا حساب ہی نہیں آتا. شاہ جی سمجھ گئے ہندو مسلمان کی کمزوری پر خوش ہو رہا ہے. شاہ جی فوراً انداز بدل کے کہنے لگے, او مسلمانوں تواڈے کی کہنے, تسی اتھے بھی بے حساب ہے, اگے بھی بے حساب ہے, تواڈا اتھے بھی کوئی حساب کتاب نہیں, اگے بھی تواڈا کوئی حساب کتاب نہیں. تو 1 گھنٹے میں 3 پارے پڑھ لے تو 10 گھنٹے میں کتنے پارے پڑھ لے گا؟ 30. گویا ایک قرآن, اور قرآن کے کتنے پارے ہوتے ہیں؟ بولو 30. آپ کے وزیر اطلاعات نے 3 دن پہلے بیان دیا ہے, ہمارے ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے اور بڑے ہی ہمارے مخلص دوست اور دین سے محبت اور دین کا درد رکھنے والے, ان کی وساطت سے میں ذمہ دار حضرات تک, وزیر اعلیٰ وزیر اعظم تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں. آپ کے وزیر اطلاعات نے یہ عرضہ سرائی کی ہے کراچی کے قدمی مجلس میں, اور اس نے یہ کہا ہے کہ یہ مدارس جہالت کی نرسریاں ہیں. استغفر اللہ. یہ مدارس جن میں قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے, حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے, ان مدارس کا نصاب لاڈ میں
ان مدارس کا نصاب میرے رب نے بھیجا ہے، جبریل امین لے کر آئے ہیں، آپ کے مبارک سینے پر نازل ہوا ہے، صفہ کے چبوترے پر پڑھایا گیا ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین کے ذریعے یہ نصاب ہم تک پہنچا ہے۔ اس نصاب میں سب سے آخر میں پڑھائی جانے والی روئے زمین پر کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری۔ بتاؤ یہ علم کا نور ہے یا جہالت ہے؟ اس بدبخت نے قرآن و حدیث کے علوم کو جہالت کہا ہے، اس نے انبیاء کی وراثت کی توہین کی ہے، قرآن کی توہین کی ہے، علم حدیث کی توہین کی ہے، فقہ کی توہین کی ہے، تجوید کی توہین کی ہے، اور کہا یہ مدارس جہالت کی نرسیاں، وہ مدارس جنہوں نے پوری دنیا میں تمہارا وقار بلند کیا ہے، پوری اسلامی دنیا میں یہ علم کے مراکز ہیں، تربیت کے مراکز ہیں، قرآن و حدیث کا نور پھیلانے کے مراکز ہیں، ان کو جہالت کی نرسیاں کہنا یہ شاعر اسلام کی توہین ہے اور قرآن و حدیث کی توہین ہے یا نہیں؟ بولو۔ اور قرآن و حدیث کی توہین کرنے والا وزارت کے منصب جلیلہ پر فائز رہنے کا اہل ہے؟ بولو۔ ہم کہتے ہیں ایک لمحہ کے لیے، ابھی تو قوم کو پتہ نہیں، آج ہم نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے اور یہ بات ہم کھل کر آ رہی ہے، اور ہم نے کہا ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب سے میری درخواست ہوگی، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ پہنچائیں ہماری بات وزیر اعظم تک، وزیر اعلیٰ تک، مسلم لیگ کی حکومت میں ایسا وزیر جو شاعر اسلام کی توہین کرے۔ کہتا ہے یہاں پڑھایا کیا جاتا ہے؟ جنت پڑھائی جاتی ہے، جہنم پڑھائی جاتی ہے، مرنا پڑھایا جاتا ہے، مردوں کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے، حالانکہ قرآن و حدیث جنت اور جہنم کے تذکروں سے بھرے ہوئے، موت کے تذکروں سے بھرے ہوئے۔ عقیدہ آخرت مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ۔ اگر کوئی کہے میں اللہ کو مانتا ہوں، رسولوں کو مانتا ہوں، کتابوں کو مانتا ہوں، فرشتوں کو مانتا ہوں، لیکن آخرت کو نہیں مانتا، کیا خیال ہے مسلمان رہے گا؟ یہ بنیادی عقیدہ ہے، بنیادی۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے، یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ یہ قادیانیوں کا ایجنٹ اور ڈاؤٹ ہے، خود قادیانی ہے یا نہیں ابھی تک تحقیق نہیں، ہم اس کی بھی تحقیق کر رہے ہیں، لیکن یہ قادیانی نواز ہے، اور اس نے اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے مدارس پاکستان کے 28,000 مدارس اور 25 لاکھ ان مہمانان رسول کی توہین کی۔ یہ تو انبیاء کی وراثت ہے، اور خود اپنے علم کا حال یہ ہے کہ وزیر صاحب تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں پڑھو درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، درود شریف اور سورہ فاتحہ کا پتہ نہیں؟ آپ کا پچھلا وزیر تعلیم پچھلی حکومت میں آپ کو معلوم نہیں؟ پوچھا کیا قرآن کے پاروں کی تعداد کتنی ہے؟ اس نے کہا 40۔ آپ کو نہیں معلوم؟ آپ کے ملک کے ایک نامور وکیل اس کو سورہ اخلاص نہیں آئی؟ آپ کے پچھلے وزیر داخلہ کو سورہ اخلاص نہیں آئی؟ اور اس وزیر موصوف جو مدارس کو جہالت کی نرسریاں کہہ رہا ہے، اس کا اپنا حال یہ ہے، کہتا ہے ان مدارس کو ہم چندہ دیتے ہیں، ان کو عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم فطرانہ دیتے ہیں۔ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ فطرانہ عید الفطر پر ہوتا ہے، عید الاضحیٰ پر ہوتا ہے۔ اپنے علم کا حال یہ ہے، اور ان مدارس کی توہین کر۔ خیر، ہم نے ان کی باتوں کو پورے ملک کے دارالفتاء میں بھیجے، ان کے اس کے بیانات کی کلپس ہم نے دارالعلوم حقانیہ، دارالعلوم کراچی، بنوری ٹاؤن، جامعہ الرشید، جامعہ علوم اسلامیہ، نصرت العلوم، خیر المدارس، جامعہ اشرفیہ، ملک بھر کے جتنے بڑے دارالفتاء ہیں ادھر متوجہ، ان کو ہم نے بھیجا ہے۔ مفتی حضرات بتائیں جو شخص جنت کی، دوزخ کی، اذان کی، شاعر اسلام کی، دینی علم کی، قرآن و حدیث کے علم کی توہین کرے، شرع اس کو کیا حکم ہے؟ مفتی حضرات کے فتوے کا انتظار ہے، اس کی روشنی میں ہم آئندہ کا لائے عمل طے کریں گے۔ لیکن علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اس بدبخت کو وزارت سے علیحدہ نہ کیا جائے۔ آپ کی بات منظور ہے یا نہیں؟ ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ہمارے مخلص بھائی
ڈاکٹر جمال صاحب بھی یہ بات پہنچائیں گے. ہم ہر سطح پر اس کو ہم نے بیداری کی مہم شروع کی ہے اور ہم نے ہر سطح پر ہر فورم پر اس آواز کو اٹھایا ہے. چاروں صوبوں میں سارے شہروں میں یہ آواز اٹھے گی. تو میں عرض کر رہا ہوں یہ دینی مدارس ہیں جن کی وجہ سے آپ کا وقار بلند ہوا ہے, ملک کا وقار بلند ہوا ہے, جن کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی. ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں یہ جو طالب علم ایک شہر سے دوسرے شہر, ایک ضلع سے دوسرے ضلع, ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں سفر کرتے ہیں, ان کی وجہ سے اللہ آنے والے عذابوں کو دور فرما دے. اور آپ بتاؤ, میں آپ سے پوچھتا ہوں, میرا خیال نہ کرنا, سچ بتاؤ, ایک بچہ مانسیرا کا رہنے والا, کشمیر کا رہنے والا, راولاکوٹ کا رہنے والا, کوہاٹ کا رہنے والا, 7 سال عمر, 8 سال عمر, 9 سال عمر, گھر سے دور زمین پہ سویا ہوا ہے. صبح اذان ابھی نہیں ہوئی, اذان سے 1 گھنٹہ پہلے قاری صاحب آواز دیتے اٹھو بچو وضو کرو, سبق کا وقت ہو گیا. یہ آنکھیں مرتا ہوا اٹھتا ہے, ہاں وضو والی جگہ پر آ کر بیٹھتا ہے, وہی اونگنا شروع کر دیتا ہے. ہاں اور قاری صاحب پھر آواز دیتے ہیں طارق محمود جلدی کرو, ہاں سبق کا وقت ہو رہا ہے. درسگاہ میں آ کے پڑھنا شروع کرتا ہے, فجر کی نماز تک, نماز کے بعد پھر ناشتے تک, پھر ناشتے کے بعد ظہر تک, پھر ظہر سے عصر تک, پھر مغرب سے عشاء تک, پھر عشاء کے بعد تک, عشاء کے 1 گھنٹہ بعد جو چھٹی ہوتی ہے. قاری صاحب کہتے ہیں تجھے منزل یاد نہیں, سونا نہیں جب تک منزل یاد نہ کرو. اب یہ معصوم بچہ سارا دن قرآن پڑھتا رہا, سارا مدرسہ سو گیا, یہ مسجد کے کونے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے, پڑھتا بھی ہے, رومتا بھی ہے, پڑھتا ہے, رومتا ہے. آپ سچ بتاؤ یہ معصوم زبان جس نے سارا دن قرآن پڑھا, ماں کی گود سے دور ہے, باپ کی شفقتوں سے دور ہے, بوری اور چٹائی پر بیٹھ کر اونگتا ہوا گرتا پڑتا اللہ کا قرآن پڑھا ہے, اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت نہیں نازل ہوگی؟ بولو عذاب نہیں کریں گے؟ یہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, جہالت کی درسیاں نہیں. یہ رحمت کے مراکز ہیں, علم کے مراکز ہیں, خیر کے مراکز ہیں, محبت کے مراکز ہیں. ان مدارس نے اجتماعیت کو فروغ دیا ہے. آپ کسی مدرسے میں چلے جائیں, چاروں صوبوں کے طالب علم آپ کو ملیں گے, پشتو بولنے والے, پنجابی بولنے والے, پٹواری بولنے والے, سرائکی بولنے والے, ایک کمرے میں رہتے ہیں, ایک درسگاہ میں پڑھتے ہیں. آج تک کبھی کسی نے سنا ہے جامعہ اشرفیہ میں, خیر المدارس میں پنجابی پٹھان طالب علموں میں لڑائی ہو گئی, ہاسٹل خالی کرانا پڑے, رینجرز نے مورچہ قائم کر دیا, ہاں پولیس بلانا, کبھی سنا ہے؟ سارے اجتماعیت کے ساتھ, محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں, اور یہ امن اور سلامتی کے مراکز ہیں, دہشت گردی کے نہیں, جن میں اللہ کی شان عجیب ہے. زمین پر ایک انسانوں کی تدبیر چلتی ہے, ادھر دیکھو بھائی, اور آسمانوں پر میرے رب کی چلتی ہے. جن بدبختوں نے, کے لوگوں نے سب سے زیادہ مدارس کی مخالفت کی. وزیر داخلہ سے ہماری میٹنگ ہوئی, پارلیمانی کمیٹی تھے, 2 ممبر ہر پارٹی کے, ان دونوں نے, کے لوگوں نے اتنی مدارس کی مخالفت کی کہ کوئی کافر بھی نہیں کرتا. کہا یہ قاتل چھپاتے ہیں, انہوں نے حسرت چھپایا ہوا ہے. اور اللہ کی شان, میرے رب تیری عجیب قدرت ہے, تو نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے. اسلحہ جامعہ اشرفیہ اور دارالعلوم کراچی سے نہیں نکلا تو 90 سے نکلا, قاتل بھی وہیں سے نکلے, اسلحہ بھی وہیں سے نکلا. تو الحمدللہ یہ مدارس محبتوں کو فروغ دے رہے ہیں, اجتماعیت کو فروغ دے رہے ہیں, اور الحمدللہ تعصبات کو ختم کر رہے ہیں, امن کو فروغ دے رہے ہیں. اور یہ امن اور سلامتی کے مراکز ہیں, اور قوم کی سب سے بڑی ضرورت ہے. دعا کرو اللہ ہمیں ان درسگاہوں سے اور تعلق نصیب فرمائے, اور ان سے اور زیادہ تعاون کی توفیق نصیب فرمائے. آخری بات میں عرض کر کے ختم کروں گا, اجازت چاہوں گا, یہ بات ذہن میں رکھیں, قرب قیامت ہے, فتنے کا دور ہے, طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں, اور مسلمان کو یرغمال بنانے اور پاؤں کے نیچے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دنیا کا کفر اکٹھا ہے. دعا کرو اللہ امت مسلمہ کو بھی اجتماعیت نصیب فرمائے, اور ہمیں دین پہ جینا اور دین پہ مرنا نصیب فرمائے.
قرآن سے مضبوط تعلق نصیب فرما دے۔ اور ایسا تعلق قاری رحیم بخش صاحب رحمہ اللہ پاکستان کے بڑے استاد گزرے ہیں، ہزاروں شاگرد ان کے پوری دنیا میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ حج سے واپس آئے، کراچی پہنچے، بیٹی رہتی تھی کراچی، بیٹی کو ملنے گئے، تھوڑی دیر بیٹھے، کہا بیٹی اب اجازت دو، میں نے کل ملتان جا کر طلبہ کو سبق پڑھاؤں اور حج پہ جانے سے پہلے طالب علموں کو بتا کے گئے تھے فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو زور کے بعد میں سبق پڑھاؤں گا، اور وہ دوسرا دن وہ تھا جو بتا کے گئے۔ بیٹی نے کہا ابا جی آپ عرصے کے بعد ہمارے ہاں تشریف لائے اور اب تو حج کے سفر سے بھی واپسی ہوئی، آج رات تو آپ ہمارے یہاں ٹھہر گئے۔ فرمانے لگے بیٹی اجازت دے دو، ملاقات ہو گئی، رات یا تو بیت اللہ کے لیے ہے یا کتاب اللہ کے لیے، رات یا تو بیت اللہ کے لیے ہے یا کتاب اللہ کے لیے ہے۔ ایئرپورٹ پہنچے، فلائٹ کینسل ہو گئی، وہاں سے گاڑی کی ملتان کے لیے، اور دوسرے دن زور کے وقت پہنچے، سیدھے درسگاہ میں پہنچ کر سبق پڑھایا، اس کے بعد گھر تشریف لے۔ اور پھر قاری صاحب کے جب انتقال کا وقت آیا، پاس بیٹھا ہوا ساتھی جو سورہ یاسین پڑھ رہا تھا، اس نے کہا مجھ سے سورہ یاسین، قاری صاحب ہوش و آواز نہیں، زبان بند، نزع کی کیفیت، آخری سانس۔ اس ساتھی کہنے لگا مجھ سے سورہ یاسین پڑھنے میں غلطی ہوئی، قاری صاحب نے اس حال میں یوں سارے لگا، کہتے ہیں میں نے غلطی کو درست کر کے ٹھیک پڑھا، قاری صاحب نے پھر یوں سر کر۔ اسے کہتے ہیں کہ قرآن کی محبت دل میں اترتا ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں ایسی محبت نصیب کرے۔ ہاں، اور میری اور آپ کی زبانوں پر، ہماری اولادوں کی زبانوں پر اللہ کا قرآن آ جائے، اس سے پڑھ کر سعادت۔ اور امام عاصم کوفی قرات کے مشہور امام گزرے ہیں، طلبہ کو سبق پڑھا رہے ہیں۔ ایک طالب علم کہنے لگا حضرت آپ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں، یہ ملتی کہاں سے ہے؟ بڑی نایاب اور اوپری قسم کی خوشبو ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا ہے ہی کوئی، میں نے نہ خوشبو خریدی ہے نہ میں استعمال کرتا۔ اس نے کہا نہیں یہ تو بڑی اوپری کوئی، ملتی کہاں سے؟ بیٹا ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ طالب علم بھی لسوڑا ہی تھا، پیچھے پڑ گیا، کہنے لگا حضرت بتائیں یہ کہاں سے ملتی ہے؟ جب بہت اصرار کیا، انہوں نے فرمایا بیٹا خوشبو تمہیں کوئی نہیں استعمال کرتا، قرآن کی تلاوت میں شب و روز کثرت سے کرتا ہوں۔ ایک رات خواب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا عاصم تم کتنے اچھے ہو، تمہارے ہونٹوں سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور یہ فرما کر چوم لیا میرے آقا نے میرے ہونٹوں کو، میں اسی دن سے خوشبودار ہو گیا، میں اسی دن سے خوشبو۔ دعا کرو اللہ میں گھروں کا ماحول یہ نصیب فرما، ہمارے گھر قرآن کے نور سے منور ہو جائے۔ آج ہماری راتیں اجڑ گئی، گانے سنتے سنتے، ڈرامے دیکھتے دیکھتے، غفلت کے ساتھ، نوافل تو دور کی بات ہے، کبھی مسلمان کی تہجد قضا نہیں ہوتی تھی، آج فرض نماز پڑھنا مشکل۔ امام ابو حنیفہ رات کو اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر پوری رات نوافل میں یوں اللہ کا قرآن پڑھتے اور کھڑے رہتے جیسے کوئی درخت کا تنا یا ستون کھڑا ہوتا۔ جب انتقال ہو گیا، ان کے پڑوس میں ایک بچے نے اپنے والد سے پوچھا ابا جان ہمارے پڑوسیوں کی چھت پر ایک ٹاور اور ستون ہوتا تھا، وہ گر گیا، کدھر گیا، اب نظر نہیں آتا۔ وہ باپ کہنے لگا بیٹا وہ ستون تو نہیں تھا، وہ تو امام اعظم ابو حنیفہ تھے جو ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے، اب وہ ستون تجھے قیامت تک کبھی نظر نہیں آئے گا۔ اس انداز میں ہر قرآن کے نور سے منور ہے۔ اللہ کرے ہمارے گھروں کے ماحول قرآن والے بن جائیں۔ یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھروں کے ماحول کو قرآن والا ماحول بنائیں۔ آخری بات ایک واقعہ عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میری دادی جان قرآن مجید کی ایسی پکی حافظہ تھی کہ گھر کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ روزانہ 16 پارے ملا کر تلاوت کر رہی، کپڑے دھو رہی ہیں تلاوت کر رہی ہیں، جھاڑو دے رہی ہیں تلاوت کر رہی ہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں تلاوت کر رہی ہیں، بچے کو کھلا رہی ہیں پلا رہی ہیں سلا رہی ہیں جگا رہی ہیں اٹھا رہی ہیں تلاوت کر رہی ہیں۔ فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب میرے والد صاحب کا دودھ چھڑایا گیا تو 1 پاؤ پارا یاد ہو چکا، ہر وقت کی سننے کی وجہ سے 1 پاؤ پارا۔ اور شیخ فرماتے ہیں الحمدللہ میرے سارے بچوں اور بچیوں نے قرآن کے ماحول میں پرورش پائی۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی اولادوں کو یہ دولت دینے کی توفیق۔
شیخ فرماتے ہیں میری بیٹی جو مولانا یوسف رحمۃ اللہ کی اہلیہ تھی ٹی بی کی مریض ہوگی، اس وقت ٹی بی لاعلاج بیماری ہوتی، برسوں بستر عدالت پہ رہی، صابر شاکر رہی، اعمال کی پابند رہی، کبھی زبان پہ شکوہ اور شکایت نہیں آیا۔ حضرت شیخ الحدیث فرماتے ہیں میں اللہ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کروں؟ میری یہی بیٹی مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی، سجدے میں گئی کہ روح پرواز کرے۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی ایسی موت نصیب کرے۔ آمین اونچی کو ہوڑ نہیں آنی، آئے گی آپ نے وقت دی، کسی پریشان ہو گئے شاید ہونی آ جائے۔ دعا کرو اللہ ہمیں ایسی موت نصیب فرمائے، قرآن پڑھتے ہی موت آ جائے، تلاوت کرتے ہی موت آ جائے۔ آپ میں کہا کرتا ہوں آج مسلمان زبانی جمع خرچ تو بڑا کرتا ہے، عمل کے اعتبار سے کوڑا اور صفر ہے۔ ایک بزرگ کہنے لگے میں مدینہ منورہ میں مسجد نبی شریف میں بیٹھا تھا، ایک نوجوان آ کے لگا حضرت دعا کر دیں اللہ مدینے کی موت دے دے۔ انہوں نے کہا ابھی کر دوں، کرنی ہے ابھی نہیں کرنی ہے، میری شادی کرنی ہے۔ ہاں زبانی جمع خرچ مسجد نبی شریف میں تھے، مدینہ منورہ میں حج پر ایک ساتھی نے کھانے کی دعوت کی عشاء کے بعد، ایک ساتھی اور بھی میرے ساتھ تھا، میں گیا کھانا کھایا، کھانے کے بعد ساتھی کہنے لگا آپ کی رہائش زیادہ دور نہیں، گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، گلیوں میں چلے جائیں آپ کی رہائش آئے۔ ہم چل پڑے، اللہ کی شان راستہ بھول گئے، پون گھنٹہ پھرتے رہے راستہ ہی نہیں ملے۔ میرا وہ ساتھی پریشان ہو گیا، کہنے لگا پون گھنٹہ ہو گیا راستہ ہی نہیں مل رہا۔ میں کہا پھر کی ہو گیا؟ پاکستان تو بڑی ناتا پڑتا سے مدینے جاؤں راستہ بھول جاؤں اور کبھی واپس نہ ہوں۔ ہاں ارے پونا گھنٹہ ہی ہوا، پریشان ہو گیا۔ ہاں آج زبانی جمع خرچ مسلمان بتیرا کرتا ہے، عمل کے اعتبار سے صفر ہے۔ دعا کرو اللہ میں قرآن پڑھتے ہوئے موت دے، ایسے نہ ہو خدا نہ خواستہ بٹیرے لڑاتے ہوئے، تاش کھیلتے ہوئے، ہاں کسی اور اللہ کی ناراضگی کی حالت میں کہیں موت نہ آ جائے۔ فرمایا جو لوگ جس حال میں مریں گے اسی حال میں اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ حضرت شیخ نے فرمایا بیٹی سجدے میں گئی اور روح، اس کے بعد اس عظیم باپ میں، اور شیخ الحدیث مولانا زکریا کوئی معمولی آدمی نہیں، اس دور کے غزالی اور راضی ہیں، شبلی اور جنید بغدادی ہیں، علم و عمل کے آفتاب و مہتاب ہیں، قطب الاقطاب ہیں۔ ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے شیخ الحدیث مولانا زکریا ابن حجر اور ملا علی قاری سے کسی صورت میں کم نہیں، صرف زمانے کا فرق ہے۔ ابن حجر نے بخاری کی شرح لکھی، حق ادا کر دیا، لیکن کئی جگہ پر ابن حجر کا قلم رک گیا کہ یہاں مجھے نہیں معلوم امام بخاری کی کیا مراد ہے۔ ہاں آج تو بخاری کے لوگوں نے کلمہ بنا دیا، سارا دن ریڈی پر گڈیریاں بیچتے ہیں، شام کو بغل میں بخاری اٹھائی ہوتی ہے۔ بخار جلدی آ جاتا ہے، بخاری اتنی جلدی نہیں آتی۔ ہاں قلم رک گیا، کہا نہیں معلوم کیا مراد۔ جہاں ابن حجر کا قلم رک گیا، شیخ الحدیث مولانا زکریا نے ان جگہوں کو بھی حل کیا۔ ہمارے اکابر کو اللہ نے وہ عظمت دی۔ اس عظیم باپ ادھر تو نہ دیکھو بھائی، تو میری بات یاد ہے میں دیکھوں۔ حضرت شیخ اس عظیم باپ نے بیٹی کے اس انتقال پر ایک جملہ لکھا اور عجیب لکھا، فرمایا میں نے اپنی اس بیٹی کو اس دن بھی دیکھا، غور سے سنو، میں نے اپنی اس بیٹی کو اس دن بھی دیکھا جس دن یہ دلہن بن کر عروسی لباس پہن کر زیورات میں سج کر میرے گھر سے رخصت ہوئی، اور اس دن بھی دیکھا جس دن اس کو کفن کی سفید چادریں پہنائی گئی۔ فرمایا واللہ دلہن بن کر اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی تھی جتنی کفن کی چادروں میں خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اتنے انوارات تھے کہ دلہن بن کر اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی تھی جتنی کفن کی چادر۔ میرے بھائیوں بزرگوں غور کرو نا، مرنے کے بعد جب ماتھے کا جھومر اتر گیا، کانوں کی بالیاں اتر گئی، گلے کا ہار اتر گیا، ہاتھوں کے کنگن اتر گئے، انگلی کی انگوٹھیاں اتر گئی، پاؤں کے پازیب اتر گئے، سر پر لباس اتر گیا، اور بدن کے کفن کی سفید چادریں آ گئی، پھر اس کس چیز کا تھا؟ ایمان کا تھا نا، تقویٰ کا تھا، صبر کا تھا، شکر کا تھا، اتباع سنت کا تھا۔ ان اعمال کا حسن سمٹ کر چہرے پر آ گیا۔ دعا کرو اولاد کو اللہ کی دولتیں دینے کی توفیق دے، اور ان مدارس کے ساتھ اللہ مضبوط تعلق رکھنے کی توفیق، پہلے سے پڑھ کر تعاون کریں۔ مسلمان الحمدللہ تعاون کرتا ہے۔ میں آپ کے اس جذبے کو سلام کرتا ہوں۔ پاکستان کا مسلمان، بر صغیر کا مسلمان خون پسینے کی کمائی سے تعاون کرتا ہے۔
اور یہ 26 بچے نوجوان عالم حافظ مفتی بن کر جو نکل رہے ہیں، جہاں پڑھنے پڑھانے والوں کو ثواب ملتا ہے، آپ کو بھی ثواب ملتا ہے، آپ بھی ثواب میں برابر شریک تعاون کرتے ہیں۔ صرف موجودہ حالات میں میری درخواست ہے، جب مدارس کے خلاف پراپگنڈا بڑھتا جا رہا ہے تو آپ کا تعاون بھی بڑھنا چاہیے، کم ہونا چاہیے، بڑھنا چاہیے۔ اور یہ کرتا ہے مسلمان، لیکن اس طرح نہیں کرتا، پیسہ نہیں نکالتا جیسے بیٹے کی شادی پر نکالتا ہے، جیسے مکان بنانے پر نکالتا ہے، جیسے اپنے دکان کی ترقی کے لیے نکالتا ہے، بٹوا کھولتا ہے، پھر لرزتے ہاتھوں کے ساتھ، کامتی انگلیوں کے ساتھ 10 روپے والا نوٹ نکالتا ہے۔ وہ 5000 روپے کے نوٹ اور 10 روپے والے نوٹ میں آپس میں اتفاق مناظرہ ہو گیا۔ 10 روپے والے نوٹ نے 5000 والے سے پوچھا، یار تم سے ملاقات نہیں ہوتی، کدھر ہوتے ہو؟ اس نے کہا کبھی ابو ظہبی، کبھی دبئی، کبھی شارجہ، کبھی العین، کبھی سعودی عرب، کبھی اسٹیٹ بینک میں، کبھی منسٹر ہاؤس میں، کبھی امام مسجد کالونی میں، کبھی چیمبر آف کامرس میں، نہیں جانے میں کدھر ہوتی، لیکن ملاقات تو تم سے بھی نہیں ہوتی۔ 5000 والے نے پوچھا، ملاقات تو تم سے بھی نہیں ہوتی، تم کدھر ہوتے ہو؟ اس نے کہا میں مسجد کی چندے کے ڈبے میں، جب بھی کھولو گے 24 گھنٹے مجھے وہی پاؤ گے۔ تو یہ اپنا سمجھو، بیٹے کی شادی پر خرچ کرنا کیوں آسان؟ اس لیے کہ اپنا سمجھو، دکان پہ کیوں؟ اس لیے کہ اپنا سمجھو، اور جس چیز کا بھی اپنا سمجھتا ہے پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ گاڑی کی سیٹ ہو نا، ریل کی 3 آدمی بیٹھے ہو، اور 3 کی سیٹ ہو، پلیٹ فارم پہ گاڑی روکے، ایک آدمی اجنبی پوچھے کھڑکی سے، جیسے اکثر پوچھتے ہیں ہے جگہ؟ کوئی نہیں جگہ، نظر نہیں آتی، 3 آدمی کی سیٹیں 3 کھلے ہو جاؤ، کھل کر آگے وہ گزر گیا، پھر پیچھے تینوں کا جاننے والے ایک دوست آ گیا، اس نے دور سے پوچھا ہے کوئی جگہ؟ وہ بڑی جگہ دل چھوڑی چاہیے، آ جا اور سکڑ کے تینوں بیٹھے، چوتھے کو بٹھا لیا، اگر یہ جگہ نہیں تھی لیکن بٹھا لیا۔ کب؟ جب اپنا سمجھا۔ آج میری آپ کی زندگی گاڑی کی سیٹیں کھول رہے ہیں، بیوی بچے دوست احباب دفتر دکان سب بیٹھے ہوئے ہیں، دین کا مسافر آگے کہتے ہیں مجھے بھی بٹھا لو، تمہارا سفر پرسکون ہو جائے گا، تمہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ ہم کہتے ہیں کوئی جگہ نہیں، میں کہتا ہوں اپنا سمجھو، دین بھی اپنا ہے، اور جب اپنا سمجھو گے پھر کوئی اور لمبی چوڑی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کس کی نیت ہے کہ انشاءاللہ اپنا سمجھیں گے؟ ماشاءاللہ، الحمد